میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم برے دے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم برے میں لج پالا دے سمندر سے لہر پہ آیا ہوں میرا حوصلہ تو دیکھو سمندر چھوڑ کر نہر پہ آیا میرا حوصلہ تو دیکھو میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے غلط نہ سمجھے اس بات کو میں وضاحت کر دوں ورنہ ہمارے ہاں تو لوگ پتنگڑ بناتے بات کا مطلب میں سمندر چھوڑ کے نہر پہ آیا مطلب یہ کہ میں اعلیٰ حضرت کے کلام کو چھوڑ کر میں اس پہ آیا ہوں تو میرے اعلیٰ حضرت کے آگے تو یہ نہر بھی نہیں ہے قسم خدا کی نہر بھی نہیں ہے لیکن ہے پڑھتے ہیں میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے میری آساں امیداں دے صدا بوتے ہرے میری آساں امیداں دے صدا بوتے ہرے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جا بن کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جا بن دی میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے مانگنے کا شعور دیتے نہ صرف مانگنے کا شعور دیتے ہیں بلکہ جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں 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 صاحب کی حضور مجھے اونٹ چاہیے میں آپ کو عرض کروں صحابہ کا عقیدہ سنو پانی بھی ختم ہو جائے نا اور پانی بھی پینا ہو نا پانی بھی چاہیے نا تو حضور سے مانگو اور حضور دیتے کیا کیا بتاؤں سبحان اللہ کیا کیا مانگا گیا حضور سے حضور نے کیا نہ دیا قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے مجھ کو بس اپنی محبت کا خزینہ دینا آمین آمین عرض کی حضور مجھے اونٹ چاہیے آقا نے کہا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو عرض کی حضور مجھے اونٹ چاہیے آقا فرماتے ہیں اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ دے بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ پیار بھی کر رہے ہیں ہم دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں دے کر لیکن وہ دیتے ہیں تو عزت بھی دیتے ہیں تیرے صدقے جائے شاہ یہ تیرا ذلیل منتا وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے تو حضور دیتے ہیں نہ صرف دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہنے خیال یار وچ میں مست رہنا گاتی میرا کون ہے جو کہتا یہ شعر میں پڑھ سکتا ہوں یہ مصرع میں پڑھ سکتا ہوں کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں یہ مصرع پڑھ سکتا ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسے پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں
خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی. ہے کوئی شاعر نے لکھا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن میں اس کی یوں مطلب سنبھال لیتا ہوں اس کو کہ اگر بندہ یہ بھی کر لے تھوڑا بہت تو یہ کہہ سکتا ہے. مثلا کوئی 5 وقت کا نمازی ہونا, جو 5 وقت نماز پڑھتا ہو, وہ اگر نماز میں تھوڑی سی, یہ میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا, نہیں اس وقت نہیں, میں عرض کر رہا تھا کبھی کبھی باتیں ایسی نکل آتی ہیں. آج نماز پنجگانہ پابندی سے جو پڑھتا ہے, تو آپ لوگوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں کہ کاش آپ سمجھو, جب آپ نماز پڑھو نا تو نماز میں تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو بندہ کبھی بیٹھے اللہ والوں کے پاس تو پتہ چلتا ہے. لیکن اس وقت میں یہ کہتا ہوں جب التحیات میں بیٹھے نا, التحیات میں, اور التحیات میں جب پڑھتے پڑھتے ہیں آپ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر جب کہنا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اس وقت اپنے قلب میں حضور پاک کو موجود جانے, موجود جان کر توجہ کے ساتھ حضور کو موجود جان کر کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا آپ کرنا شروع کریں, آپ کو تھوڑا وقت لگے گا لیکن عادت بنائیں اس کی, اور جب عادت پکی ہو جائے گی نا, اور کبھی ایسے ہی نکل جاؤ گے نا تو آپ کو خیال آئے گا یہ کیا کہنا ہے, پھر پلٹو گے السلام علیکم ایھا النبی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, امام غزالی لکھتے علیہ رحمہ کہ جب بندہ تحیات پہنچے تو جب یہاں پہنچے تو اپنے قلب میں حضور کو موجود جانے اور یہ کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کو جواب ملتا تھا, اور کچھ بزرگ تو ایسے گزرے ہیں کہ جواب ملتا نہیں تو آگے بڑھتے ہی نہیں. کیا نماز ہے ان کی, کیا نماز ہے ان کی. ہم ان کی اداؤں کو ہی ادا کر لیں تو کیا بات ہے, سبحان اللہ. کبھی نہ کبھی تو اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. تو اپنی عادت بنائیں 5 وقت کی نماز, اور پھر نماز میں التحیات میں اس بالکل یکسوئی کے ساتھ حضور کو موجود جان کے کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پھر کم از کم ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی, میرے دل وچ سجن وسدا, میرے دیدے ڈھرے رہندے, میرے دل وچ سجن وسدا, میرے دیدے ڈھرے رہندے. دل کے آئینے میں گئے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, میرے دل وچ سجن وسدا, میرے دیدے ڈھرے رہندے, میرے دل وچ سجن وسدا, میرے دیدے ڈھرے رہندے. دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جان. ہاں پیر بھی پیر جائیے, پیر جائیے, پیر منگل بدھ میرا تلنا نہیں, پکا پیر. آج کل 2 نمبر ہی بڑی بہت زیادہ. اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے, پروردگار کرم فرمائے. وہ جو خود پتہ ہی نہیں کوئی ہدایت کیا ہوتی ہے تو مرید کو کیا ہدایت, کیا راہ چلائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں ان لوگوں سے, اللہ تعالیٰ ان جعلی پیروں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے جو سچا آپ کا جو اللہ کا جو ولی ہونا, اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا واسطہ کر دے, رابطہ کر دے. ہاں وہ بس ان کی نظروں میں آ جائیں تو بھی بڑا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پیر واقعی اگر پیر ہونا, اور پیر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, پیر کی بھی
اقسام ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی طریقے کا پیر نہیں ہوتا. پیر ایک تو پیر ایصال ہوتا ہے، ایک پیر وصال ہوتا ہے. پیر اتصال، ایک پیر اتصال ہو، پیر وصال، ایک بیعت اتصالی، ایک بیعت ایصالی. یہ قسمیں. تو جو بیعت ایصالی والا ہوتا ہے، ایصالی، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ دعا منگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ رس جان جنہ دے پیر رس جاون او جوں دے بھی مرے رہے جنہ دے پیر رس جاون او جوں دے بھی مرے رہے. میرے بڑے پیر، میرے بڑے غوث، میرے غوث اعظم جو نا انتفاع ہو گئے تھے، رس گئے تھے کسی سے. ہاں، غوث پاک روٹ گئے تھے کسی سے. اس کی حالت کیا ہوئی تھی؟ سب کچھ ختم ہو گیا. اس کا بڑا ولی تھا، بڑے مقام تھا، جناب حافظ قرآن بھی تھا، بڑے مرید تھے اس کے. لیکن پیر سے پیر غوث پاک روٹ گئے تو پھر اس کی ایسی حالت ہوئی کہ پھر مریدوں کو رحم آیا. غوث پاک کے پاس گیا، حضور معاف فرما دے، کرم فرما دے. پھر غوث پاک نے کرم فرمایا، توجہ کی، تو پھر وہ اپنے حال پہ آیا. او دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاون جنہ دے پیر رس جاون او جوں دے بھی مرے رہے. نیازی مینوں غم کالا میری نسبت ہے لاسانی، نیازی مینوں غم کالا میری نسبت ہے لاسانی. کسے دے رہن جو بڑھ کے قسم رب دی کسے دے رہن جو بڑھ کے قسم رب دی ترے رہنے. انتقال ہوا، خواب میں آیا، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہاں فرشتے آئے تھے. کیا پوچھا؟ میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. کسے دے رہے جو بڑھ کے قسم رب دی ترے رہنے. کسے دے رہے جو بڑھ کے قسم رب دی ترے رہنے. مرشد دے دوبارے اٹھتے موکم لائیے چوکاں، نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں. کسے دے رہن جو بڑھ کے قسم رب دی ترے رہنے. مختصر واقعہ سناؤں، اس کے بعد پھر میں منقبت پڑھتا ہوں. وہ آپ نے سنا ہے نا کہ سائیں تو سائیں، سائیں کا نوکر بھی سائیں. سنا ہے نا آپ؟ باقی میں تو اس سے آگے کی بات، سائیں تو سائیں، سائیں کا کتا بھی سائیں. یہ ایسے نہیں کہتے، بڑا اس میں لوجک اس کا. حضور غوث اعظم کی بارگاہ ایسی بارگاہ تھی کہ کوئی ایک رات آ کر رکتا نا تو دوسرے دن ولی بن کے نکلتا. تو حضور غوث اعظم کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے، ایک مرید تھے، جن کا کام یہ تھا کہ کوئی مہمان آئے نا تو ان کو وضو کروانا ہے، بس وضو کروانا. تو ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آ گیا، ذہن میں، کہ میں اتنے سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہاں لوگ آتے ہیں ایک رات رکتے ہیں، ولی بن کے نکل جاتے ہیں، مجھے کچھ نہیں ملا. بس یہ کہہ کے وہ نکل گئے اور جا کر جنگلوں میں نکل گئے. جنگل میں دیکھے دو اللہ کے ولی بیٹھے تھے. وہاں جا کے وہ بولا بیٹھ گئے، مجھے آپ کے پاس رکھ لو نا، بس میں آپ کی خدمت پہ رہوں گا. بولا بیٹھ جا بھائی، جو کھائیں گے تجھے کھلا دیں گے، جو پیئیں گے تجھے پیئیں گے. بیٹھ گئے. اب وہ ہم جیسے تو تھے نہیں کہ ان کو بار بار بھوک لگے. وہ تو 10-15 دن کے بعد کھانا کھاتے تھے. بھوک لگی تو ان دو میں سے ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا ختم کی تو کھانے کا خیال آ گیا. تینوں نے کھا لیا. کچھ دن گزرے، پھر بھوک لگی تو دوسرے نے دعا کی تو پھر کھانا آ گیا، کھا لیا. پھر کچھ دن گزر گئے تو کہا اب تیری باری ہے، تو مانگ. بولا میں کیا مانگوں؟ بولا نہیں،
اب تو مانگ. ہم نے تو اپنی باری میں مانگ لیا, اب تیری باری. تو اس نے یوں ہاتھ کھا کے دعا کی تو 2 تھال آ گئے. کتنے؟ تو ولیوں نے کہا کہ ہم مانگتے تو 1, تو مانگتا تو 2. کیا مانگا بتا؟ دعا کیا کی تم نے؟ بولا میں نے تو یہ دعا کی, اللہ یہ 2 ولی بیٹھے ہیں نا, تو کرم فرما اور یہ کھانا دے دے. تو کھانا آ گیا. اے ولیو تم بتاؤ تم کیا مانگتے ہو دعا میں؟ مجھ سے تو پوچھ لیا تم نے, اب تم بتاؤ. ولی تو ہم نے کیا مانگنا, ہم تو یہ کہتے ہیں مولا تجھے غوث اعظم کے اس غلام کا واسطہ جو ہمیں وضو کرواتا تھا, ہمیں کھانا دے. تو کھانا آ جاتا. یہ سنا تو پھر چونکا, ہائے ہائے میں نے کیا کیا. غوث پاک کہ دربار میں رہتے ہوئے میرا یہ عالم ہو گیا کہ لوگ میرے وسیلے سے کھانا مانگتے ہیں. پھر تائب ہو کے پھر پہنچ گیا غوث پاک کے پاس. کسے دے رہے جو پڑھ کے قسم رب دی ترے